باپ کی بھی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا، ماں کی بھی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ اگر ہم دیکھیں ہمارے بچے کو کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، پیار سے اس کو سمجھانا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں، چھوٹا ہے نہیں سمجھتا، تو نہیں سمجھتا تبھی تو سمجھانا ہے، چھوڑ مت دو ورنہ اس کی عادت الٹے ہاتھ سے کھانے کی بن جائے گی۔ گلاس ہاتھ میں دیا تو اس کو بسم اللہ پڑھواؤ تاکہ اس کا مزاج اللہ کا نام لینے کا بن جائے۔ اسی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان کہتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، تاکہ اس کے دل کی تختی پر سب سے پہلا نام پیدا ہونے کے بعد اللہ کا ہے، یہ نماز والا بن جائے، یہ اللہ والا بن جائے، یہ دین والا بن جائے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، باہر نکلو تو حالات ہیں، گناہ ہیں، پریشانیاں ہیں، نہ آنکھوں کی حفاظت ہے، نہ کان کی حفاظت ہے، نہ شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ ایسی شکل میں کیا کرو گے؟ فرمایا اپنے گھر کے ماحول کو عمدہ بناؤ تاکہ بچہ گھر آئے، تم گھر آؤ تو کم سے کم تمہیں دین تو ملے۔ باہر دین نہیں ملنا، دین گھر میں رکھیے، بچوں کو پڑھائیے، ان کی تعلیم اور تربیت کا خیال رکھیے، اور یہ یاد رکھیے کہ ہم دیندار ہوں گے تو بچے دیندار بنیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو جنید بغدادی جیسا بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کون سے بغدادی بنے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیجیے، پہلے خود کو دیکھیے کہ آپ کیا بنے ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ جب مکان بنتا ہے تو سب سے اوپر پانی کا ٹینک لگاتے ہیں، وہاں سے پھر لائنیں کھینچی جاتی ہیں، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں وہاں لائن لگا دیا، اس کے بعد ٹنکی کے اندر پانی بھر دیا۔ اب ٹنکی میں پانی بھرا ہے اور بیچ میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، آپ نے جہاں جہاں نل کھولے وہاں وہاں پانی آئے گا، شرط یہ ہے کہ ٹنکی کے اندر پانی ہوگا۔ بس اگر ٹنکی میں پانی ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہے، تو نیچے نلوں میں پانی آنا ہے۔ اب اگر ٹنکی خالی ہے، آپ نے نیچے سونے کا نل لگا دیا، پانی تو نہیں آئے گا۔ ماں باپ ٹنکی ہے، اولاد نل ہیں۔ اب اگر ماں باپ والی ٹنکی میں دین ہے تو بچوں کے اندر آنا ہے، اور ماں باپ میں نہیں ہے تو اولاد میں کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ ویئر از فائر؟ آگ کہاں ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم کو تو کہیں آگ نظر نہیں آتی، ہم باہر نکلے کہتے ہیں آگ سے بچاؤ، آگ تو باہر بھی کہیں نظر نہیں آتی۔ علماء فرماتے ہیں آگ سے مراد وہ چیزیں ہیں جو تمہیں آگ کی طرف لے جائیں، وہ اسباب ہیں جو تمہیں آگ کی طرف یعنی جہنم کی طرف لے جائیں، وہ گناہ ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں، ان سے اپنے آپ کو پہلے بچاؤ اور اس کے بعد اپنی اولاد کو بچاؤ۔ ماں باپ کو دیکھ کر بچہ نقل کرتا ہے، اس کو کاپی کرتا ہے۔ میں بچپن میں میرے والد صاحب کی تہجد کی دعائیں سوتے سوتے سنتا تھا، مجھے بغیر یاد کیے ہوئے وہ سب دعائیں یاد ہو گئی، کیونکہ جہاں 3 بجے کے میرے والد صاحب نے وہ دعائیں شروع کی اور ذرا زور سے دعا پڑھتے تھے، اور وہ میں لیٹے لیٹے چونکہ بہت چھوٹا تھا تو سنتا تھا، وہ سننے سے بچپن میں جلدی حافظہ جو ہے قوی ہوتا ہے بچوں کا، جلدی یاد کر لیتے ہیں، اسی لیے قرآن بچپن میں یاد کراتے ہیں۔ بڑے پن میں یاد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، نیت پر ہے، ارادے پر۔ فرماتے ہیں ماحول گھر کا بناؤ۔ دیکھو کبھی ماں جو ہے وہ دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے
تو اس کے ساتھ بچے فوراً جو ہے ٹوپی لے کر دوپٹے لے کر چھوٹی لڑکی پڑوس میں کھڑی ہو جاتی ہے، رکوع سجدے کرنا شروع کرتی ہے. نماز والا ماحول گھر میں بنا تو ظاہری بات ہے کہ نماز بچے میں آنے لگی. ماں باپ روزہ رکھتے ہیں، دوپہر کو کھانا نہیں کھاتے تو بچے پوچھتے ہیں پپا کھاتے نہیں کھانا، ممی نہیں کھاتے. فرمایا روزہ ہے بیٹا، رمضان ہے. تو پپا ہم بھی روزہ رکھیں گے، ممی ہم بھی روزہ رکھیں گے. بچوں پر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میری ماں نے ہماری تربیت کی. اور تربیت کا عالم کیا رہا؟ تربیت کا عالم یہ رہا کہ گھر میں فاقے ہوتے تھے. میری ماں برتن لوگوں کے مانجھ کر جو 2 پیسے ملتے تھے اس سے بچوں کو پالتی تھی. پالنے والے تو اللہ ہیں، اسباب کے نقشوں میں اتنا کرنا. اب کبھی وہ سب پیسے مہینے بھر تھوڑے چلتے ہیں، مزدوری ملتی کتنی ہے؟ یہ آپ کے یہاں ہے لاکھوں کے حساب سے نظام. پھر جب وہ مقابلہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. بہرحال پیسے ختم. اب ماں نے ایک طریقہ سکھلایا، بچے اپنے اللہ کے مہمان بن جاؤ. ممی اپنے اللہ کے مہمان کیسے بنے؟ تو کہا جب روزہ رکھیں گے نا بیٹا اپنے تو اپنے اللہ کے مہمان ہو جائیں گے. روزہ رکھنے سے آدمی اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اتنا مزاج روزوں کا بنا دیا حضرت مفتی صاحب کہ بچے جب روزہ نہیں ہوتا 3-4 دن تک کوئی لا کر کے کھانے کی چیزیں دے دیتا، اور روزہ نہیں ہوتا تو بچے تڑپ کر کہتے کہ امی ہم لوگ اللہ کے مہمان کیوں نہیں بن رہے؟ آپ مزاج روزے والا بنا لیا، مزاج روزے والا بنا دیا. نہیں آتی بس. مزاج روزے والا بنا دیا. تو نماز والا ماحول ہوگا تو نماز ہوگی، روزے والا ماحول بنے گا تو روزے. بچوں کے اندر بچیوں کے اندر دین آئے گا ماں باپ کی وجہ سے، اور ماں باپ کے اندر دین آئے گا محنت سے. ان کو محنت کر کے گھر کا ماحول بنانا ہے، گھر کے اندر دین والی محنت کرنا ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے. یوں فرمایا کہ ایک بچے کو میں نے کہا کہ بیٹا تو نماز نہیں پڑھتا؟ کہ میری امی نہیں پڑھتی. ارے امی نہیں پڑھتی تو کوئی بات نہیں، لیکن تو پڑھ. جواب دیا ابا بھی نہیں پڑھتے. ارے ابا نہیں پڑھتے امی بھی نہیں پڑھتے تو پڑھ. فرمایا میرے دادا جان مجھے جمعہ کے دن لے جاتے ہیں. میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ بچہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں ماحول نہیں ہے دین کا تو میں کیسے دیندار بنوں؟ نماز کا ماحول نہیں ہے تو میں کیسے نمازی بنوں؟ اس لیے مریم اسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 سال کی تھی کہ سرکار کے یہاں آئی ہیں حرم میں، اور 9 سال رہی ہیں، اور 18 سال کی عمر ہوئی کہ سرکار دنیا سے تشریف لے گئے. یہ 9 سال میں گھر کے ماحول میں اور سرکار سے اتنا سیکھا کہ پورے عالم میں تقسیم کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ مدرسے کا 9 سالہ کورس رہا. دارالعلوم سید العلوم سید الرسل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں آئے. آپ کا ہر اٹھنا سبق ہے، آپ کا بیٹھنا سبق ہے، آپ کا کھانا سبق ہے، آپ کا سونا سبق، زندگی کا ہر موڑ سبق ہے. سبق دیتے چلے گئے، پڑھاتے چلے گئے.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آ کر صحابہ علم حاصل کرتے تھے. ماحول کتنا شاندار ملا اور مدینے کا ماحول سرکار نے بنایا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات نقل کی ہے. میں کہا کرتا ہوں مدینہ ایک ایسا شہر رہا دنیا میں جہاں دن کو بستی نظر نہیں آتی، رات کو نظر آتی. دن کو مدینہ سنسان، رات کو آباد. اس بنا پر کہ رات کو جس گھر میں دیکھو تو رونے والے ملے، رات کو جس گھر میں جا کے سنو تو قرآن والے ملے، رات کو جس گھر میں جا کے سنو تو تلاوت ملے، رات کو جس گھر میں دیکھو تو نماز کے اندر اللہ سے لو لگائے ہوئے لوگ ملے ہیں. پورا مدینہ جاگ رہا ہے، اللہ کے حضور میں دست بستہ ہے، کھڑے ہوئے ہیں. آج ہماری بستیاں کے بستیاں رات کو گزر جاؤ ویران نظر آ. اور میں تو کہا کرتا ہوں آج ہمارے گھر تلاوت سے بھی خالی ہو گئے. کسی قاری کی قرات لگا دی، اس سے وہ فائدہ نہیں ہوتا. ماحول بنانا ہے تو خود قرآن کریم لے کر بیٹھو. قرآن آسان ہے، سیکھو قرآن کو. اور ماں باپ سیکھیں گے تو بچے بھی پڑھیں گے. بچوں کو بہترین دینی تعلیم اور تربیت دینا بہت ضروری ہے. میں کہہ رہا تھا ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ زندگی کے اکثر حصے میں روزے دار رہے. افطار کم، روزہ زیادہ، نفلی روزے اتنے رکھتے تھے. فرمایا میری ماں نے عادت ڈالی ہے، کھانے کا مزاج کم بنایا. خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمہ اللہ تعالی اجمیر سے دہلی جا رہے تھے تو 7.5 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی. 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی. ماں کی خدمت میں پہنچے، ماں سے کہا امی جان اجمیر سے دہلی آتے ہوئے 7.5 لاکھ لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی میرے ہاتھ پر. فرمایا بیٹا یہ تیری بزرگی ہے لیکن اس میں میرا بھی کمال ہے، میرا بھی حصہ ہے. اس بنا پر کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو جب تک تو نے دودھ پیا میں نے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا. اس بنا پر یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائی. ماں باپ کی تربیت کا بڑا زبردست اثر ہوتا ہے. پڑوس کے ملک میں ایک ماں کے 2 بیٹے تھے. ایک بیٹا نیوی کے اندر بہت بڑا آفیسر تھا، دوسرا ایئر فورس کے اندر آفیسر تھا. اور دونوں بچے ماں باپ کے بڑے فرما بردار. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہو. اور اولاد ماں باپ کی فرما بردار جب ہوگی کہ ماں باپ اللہ کے فرما بردار. اور ماں باپ اور اللہ کے دین کے پابند اور فرما بردار جب ہوں گے جب ان کے والدین نے نکاح کے وقت یہ طے کیا ہوگا کہ میں شادی کروں گا تو دیندار لڑکی سے کروں گا، لڑکی نے یہ سوچا ہو کہ شادی کروں گی تو دیندار آدمی سے کروں گا. جہاں دین نہیں ہوتا تو پھر حالات آتے ہیں. کیونکہ شوہر سمجھتا نہیں ہے تو ظلم کرتا جاتا ہے، ستم کرتا جاتا ہے. کسی کی بچی لایا، اگر دین ہوتا، اس کی آنکھوں میں شرم ہوتی تو دوسرے کی بچی پہ ظلم نہ کرتا. سوچتا کہ دوسرے کا جگر کا ٹکڑا نکال کے لایا ہوں. جگر پارا دیا ہے اس نے، اس کے گھر میں پل سکتی تھی، وہاں ناس کے اندر رہ سکتی تھی، وہاں اکلوتی تھی. لیکن تیری زندگی سنوارنے کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا نکال کے تجھے اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو ہاتھ چلاتا. ہاتھ چلانا ہوتا نا تو ظالم تجھے کسی پہلوان سے مقابلہ کرنا تھا. یہ نازک سن صرف کیا مقابلہ کرتا ہے. اس لیے سرکار نے ان شوہروں کو بہت برے الفاظ کے ساتھ حدیث میں یاد کیا. برے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں. اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے
اور بہترین انسان وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ اور سرکار نے فرمایا میری ازواج سے جا کر پوچھو، تمہاری ماؤں سے جا کر پوچھو، میں ان کے لیے تم جتنے شوہر ہو نا ان تمام سے بہتر ہوں۔ انا خیرکم لاہلی، میں اپنی گھر والیوں کے لیے ایک اچھا شوہر ہوں، ایک مثالی شوہر ہوں۔ اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، آدمی باہر بہت بڑا بن کے گھومے لیکن گھر میں صفر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ با اخلاق آدمی وہ ہے جس کے گھر والے یوں کہیں کہ یہ با اخلاق ہے۔ میں نے میرے والد صاحب کو دیکھا، وہ اپنے کپڑے بھی خود دھو لیتے تھے، گھر میں جھاڑو بھی لگا دیتے تھے، کپڑا پھٹ گیا تو سی بھی لیتے تھے، اور پوری زندگی کبھی پیر نہیں دبوائے، میری والدہ سے کبھی پیر نہیں دبوائے۔ فرمایا تم خود تھکی ہوئی ہو، تم کو کیسے تکلیف دیا جائے؟ کبھی میں پیر دبانے کے لیے بیٹھتا، بمشکل راضی ہوتے تھے۔ اور طالب علم سے کبھی کوئی خدمت نہیں لیا، اپنا بازار خود لانا، اپنی چیزیں خود لانا، اپنا سودا خود لانا، زندگی کو ترتیب والا بنایا تھا۔ میں نے کہا نا کہ جب آدمی کے پاس علم ہو تو آدمی بنتا ہے۔ کورس تو کورس ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ اس لیے شاعر نے بہت اچھی بات کہی ہے، بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، اور آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ آدمی سب بنائے لیکن اپنے آپ کو نہ بنائے، کیا فائدہ ہے؟ آپ سب کے سامنے اچھے ظاہر ہوں، گھر والے آپ کے آنے سے پریشان ہوں، یہ اچھا گھر نہیں ہے۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے۔ ہاں، بیویوں کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا استقبال کریں، گھر کے افراد کا استقبال کریں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، میں یہ کہتا ہوں تم نے کیا دیا ہے؟ میں بتاتا ہوں اسلام نے عورت کو اتنا دیا ہے، پوری دنیا مل کر دینا چاہے نہیں دے سکتی، لیکن قدر نہیں ہے آج خواتین کو، یہ نعمتوں کی قدر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کا مرتبہ جو ہے شاعر نے ذکر کیا، کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ فرمایا تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی، خدائے لم یزل کا بارگاہ تجھ پر سلام آیا، اور مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، اور فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ فرمایا کسی زوجہ کے بستر پر وحی نہیں آتی ہے، اور آتی ہے تو ماں عائشہ کے بستر پر آتی ہے۔ ایک دن فرمایا عائشہ یہ جبریل تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ ارے سرکار عجیب بات ہے، آپ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی، ترا ما لا نرا، آپ وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ شرف تیرے دوپٹے نے یہ جنگ بدر میں پایا، کہ اسے پرچم بنا کر رحمت عالم نے لہرایا۔ امین خاک ہے، بہت اچھی بات کہی ہے کہ سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرمائے وہ حجرہ عائشہ ہے، باقی سب حجرے شہید کر دیے گئے، مسجد میں شامل ہو گئے، لیکن چونکہ یہاں سرکار آرام فرما ہے ہمیشہ کے لیے،
اس بنا پر یہ حصہ باقی رہ گیا، اور شاعر وہی بات کہتا ہے، یہ جگہ جنت سے بھی اونچی کہی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی کہی ہے۔ تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا، یعنی تیرے حجرے میں ایک عجیب خاک قیمتی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ کا نعش مبارک سنبھالے ہوئے ہیں۔ کئی بار سرکار کا دست مبارک اللہ والوں کے لیے نکلا ہے، اور پوری مسجد دن میں آفتاب سے زیادہ روشن ہوئی ہے۔ تیرا حجرہ امین خاک ہے ذات رسالت کا، اور بساط ارض پر ٹکڑا یہی ہے باغ جنت کا۔ اسی میں رحمت للعالمین رہتے ہیں، اور تیرا حجرہ جسے گنبد خضرا بھی کہتے ہیں۔ عجیب بات کہی ہے، اسی سے روز محشر سرور کونین اٹھیں گے، مگر تنہا نہیں اٹھیں گے، ماں شیخین اٹھیں گے، اور شفاعت کی تیرے رحمت قضا سے ابتدا ہوگی، اور اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا ہوگی۔ یہ مرتبہ دیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا مدینے کا ماحول کیا بنا، آج ہمیں گھر کا ماحول بنانا ہے۔ ہم شہر کا ماحول تو دیر سے بنائیں گے، لیکن ہر گھر میں اگر ماحول بن جائے وہ جو مدینے والا ماحول ہے نا، تو امید ہے کہ شہر میں بھی بن جائے۔ ایک رات آدھی رات کے قریب مسجد نبوی شریف شہر سے دور تھی ذرا، دوسری کئی مسجدیں مدینے میں تھی اور چھوٹی چھوٹی۔ یہ مسجد بڑی تھی، یہاں رات لوگ آتے تھے آقا کے ارشادات سننے کے لیے، جو دن بھر کے تھکے ہارے وہ بھی آ جاتے تھے، وہ بھی آقا کا دیدار کرتے تو تھکان دور ہو جاتی۔ رات کے وقت مسجد کھچاکچ بھری ہوئی ہے، لوگ برابر انتظار کر رہے ہیں کہ سرکار تشریف لے آئیں، اور ان میں بچے بھی ہیں، اور ان میں بوڑھے بھی ہیں، اور ان میں خواتین بھی ہیں، اور ان میں اصحاب بھی ہیں۔ تو بڑے لوگ موجود ہیں، چھوٹے موجود ہیں، بچے موجود ہیں، خواتین موجود ہیں، عورتیں موجود ہیں، اور انتظار ہو رہا ہے کہ کب سرکار تشریف لائیں گے۔ اور بے ادبی ہے، سرکار کو کوئی پکار کے کہہ نہیں سکتا۔ کیا ماحول تھا، ادب کتنا زبردست تھا۔ آج ہمارے اندر علماء کا، ائمہ کا ادب نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ 5 منٹ کیا 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا امام، تو لوگوں کی گردن سے ہڈی ختم ہو جاتی ہے، اسپرنگ آ جاتی ہے۔ ادھر دیکھتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں، نیچے نہیں دیکھتے، اللہ اللہ نہیں کرتا۔ تیرے ادھر دیکھنے سے تو امام آئے گا نہیں، جب مقدر ہے آئے گا۔ تو ذرا بھی جو ہے مڑ کر نہ دیکھے، اطمینان سے اپنے کام میں لگے رہے۔ فرماتے ہیں رات دیر ہو گئی، 2 گھنٹے مزید گزر گئے، انتظار کر رہے ہیں، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، روشنی نہیں ہے، گرمی ہے، کوئی پنکھے کا نظام نہیں ہے، مسجد بالکل بھری ہوئی ہے۔ کیا کیا جائے، کس کی مجال ہے، کس کے اندر ہمت ہے، ماحول کیسا بنایا ہے؟ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب تشریف لائیے اور کچھ ارشاد فرمائیے، شاید سرکار سن لیں، کوئی مصلحت ہے کہ دیر سے آ رہے ہیں۔ قریب ہو گئے سرکار،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حجرے کے قریب اور جو جملے کہے انہوں نے اس کو ہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا. فرمایا نام النساء والصبیان یا رسول اللہ. مردوں کا تذکرہ نہیں کیا، وہ تو ہمت رکھتے ہیں بیٹھیں گے، ان کو تو کوئی گلا شکوا نہیں، لیکن عورتوں کو رات میں گھر بھی پہنچنا اور بچے سو جاویں گے تو یوں کہا کہ عورتیں سو گئی. معلوم ہوا عورتیں جلدی سو جاتی ہیں، وجہ یہ کہ کمزور صنف ہے نا تو نیند جلدی آتی ہے. نیند ان کو آتی ہے جن پر کمزوریوں کا غلبہ ہوتا ہے، وہ معذور ہے. اس لیے مدرسے میں کوئی سو رہا ہو تو میں اس کو جگاتا نہیں ہوں، یہ آرام کرتا ہے. کبھی معذوری ہے، کبھی مجبوری ہے. ایک ہمارے بزرگ ایسے رہے کہ پورا دورے کے سال بیمار رہے، ان کو اٹھا کے لاتے تھے اور کلاس میں سلا دیتے تھے، وہ لیٹ کر سبق پورا سنتے تھے، لیکن ناغافل بھی نہیں کیا کہ میں لیٹوں گا لیکن حاضر رہوں گا، استاد کے سبق میں رہوں گا. صحابہ نماز پڑھنے کو جاتے ہیں تو کس حد تک، ارے 2 آدمیوں کا سہارا لگا لیا، 2 کے سہارے سے مسجد میں گئے اور بیچ میں 2 آدمیوں کے بیچ میں کھڑا کیا گیا، بیٹھا بھی نہیں. اور وہ اتنی مضبوطی سے کھڑے ہیں کہ ان کے کھڑے ہونے نے بیمار کو سہارا دیا ہے، وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسا دین عطا فرمائے. سرکار تھوڑی دیر سے تشریف لائے، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد علماء نے لکھا کہ عشاء کی نماز اس امت کی خصوصیات میں سے ہے. سرکار نے فرمایا اس وقت میں نے پڑھائی ہے عشاء کی نماز، پوری روئے زمین میں کوئی نہیں ہے تمہاری طرح عبادت کرنے والا جو یہ نماز یہ ٹائم کے اوپر پڑھ رہا ہو. سب پڑھ کے یا تو سو گئے ہوں گے یا دوسرے خطوں میں عبادت کرنے والوں کے دوسرے ٹائم ہوں گے. اس وقت کوئی نہیں پڑھ رہا ہے اور اللہ نے تم کو اپنی یاد میں بٹھا دیا. مجھ پر مخفی نہیں تھا تمہارا یہاں موجود رہنا، لیکن میں مصلحتاً دیر سے آیا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سے یہ پتا چلتا ہے کہ بچوں کے اندر شوق کتنا تھا اور مائیں کس قدر فدا تھیں سرکار پر کہ بچوں کو گھر جانے نہیں دیا کہ آقا کے پیچھے نماز پڑھے بغیر گھر جا کیسے سکتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز ہے ماحول. یہ آیت کریمہ میں ماحول ہی کی بات کہی گئی ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی بنانے کی محنت کیجیے، کیونکہ باہر کا ماحول انتہائی طور پر گندا ہے. سرکار ہر وقت جو ہے پرورش فرماتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں. میں ہمیشہ ایک حدیث شریف نقل کرتا ہوں کہ سرکار کیسی پرورش کرتے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا کے گھر آئیں، شوہر کے انتقال کے بعد، عدت گزرنے کے بعد آقا نے پیغام دیا. سوچتی تھی کہ مجھے کون بلائے گا، کون لے جائے گا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. ارے کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والے ہیں. سرکار نے پیغام دیا ام سلمہ میرے یہاں آ جائیں. نکاح ہوا، لیکن ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آقا میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پہلے شوہر کے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ سرکار نے جواب دیا دوسروں کے بچے جس آقا کے یہاں پلتے ہوں وہاں تیرے بچے تو میرے بچے ہوں گے نا. جب تو آئے گی تو تیرے بچے بھی پھول کی طرح تیرے ساتھ آئیں گے، شاخ کے ساتھ جیسے پھول اور کلیاں آ جائیں اس طرح تیرے بچے تیرے ساتھ میرے گھر آئیں گے اور انشاءاللہ میرے دسترخوان پر کھائیں گے اور میں ان کی تربیت کروں. اب بچہ بہرحال بچہ ہی ہوتا ہے، قسمت والا رہا یہ بچہ. حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں اس قدر قسمت والا رہا یہ بچہ کہ جس کے دسترخوان پر ایک دانہ کھانے کے لیے تمنا کرتے ہیں کرنے والے بادشاہ، وہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہا کا ننھا بچہ بیٹھا ہوا ہے
اور سرکار کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلایا جا رہا ہے. اب کوئی ایسے شاندار دسترخوان تو تھے نہیں، کبھی کھجور ہے تو کبھی دودھ ہے، کبھی کوئی ہلکی سی غذا ہے. اب سرکار بیٹھے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچے نے الٹے ہاتھ سے لقمہ اٹھایا ہے. اگر ہم دیکھیں ہمارے بچے کو کہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، پیار سے اس کو سمجھانا. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ چھوٹا ہے، نہیں سمجھتا. تو نہیں سمجھتا تبھی تو سمجھانا ہے. چھوڑ مت دو، ورنہ اس کی عادت الٹے ہاتھ سے کھانے کی بن جائے گی. گلاس ہاتھ میں دیا تو اس کو بسم اللہ پڑھواؤ، تاکہ اس کا مزاج اللہ کا نام لینے کا بن جائے. اسی وجہ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک کان میں اذان کہتے ہیں، دوسرے کان میں اقامت کہتے ہیں، تاکہ اس کے دل کی تختی پر سب سے پہلا نام پیدا ہونے کے بعد اللہ کا ہے. یہ نماز والا بن جائے، یہ اللہ والا بن جائے، یہ دین والا بن جائے. یہ بہت ضروری ہے. سرکار پیار سے تربیت فرماتے ہیں. بچوں کی تربیت کی جائے گی تو پیار سے کی جائے گی. اگر پیار سے تربیت نہیں کیا آپ نے، اگر پیار سے سمجھایا نہیں آپ نے، تو نفرت پیدا ہو جائے گی. بچے کو نفرت نہ ہو جائے، بچے کو پیار آپ سے آ جائے، وہ ہنستے بولتے کچھ سیکھ لے. یہ بہت ضروری ہے. اس میں بھی گھر کا ماحول ہی کام کرے گا. ظاہری بات ہے کہ استاد تو بعد میں پڑھائے گا، لیکن ابھی ضروری ہے کہ اس کو سبق مل جائے، وہ سبق جس کی اس کو ضرورت ہے، وہ سبق دیا جائے. اس کو سبق دیا. کیا سبق دیا؟